رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں MD1 ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام ماہ ربیع خصوصی رمضان المبارک کی محبتوں، عقیدتوں اور چاہتوں بھری ٹرانسمیشن، جس میں اللہ کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت اور رسالت کی مدح اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ماہ مکرم، ماہ سیام اپنی خوبصورتی کے ساتھ پرکیف گھڑیاں، پر نور ساعتیں، اللہ کریم کے فضل، کرم، انعامات، اللہ کی رحمتوں کے بارشیں، سما حسین اور دلکش، نہایت کرم اور فضل والے دن، نہایت مہربانیوں والی راتیں گزر رہی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ہیں ہم، اور آگے جو تیسرا عشرہ آ رہا ہے اس میں پھر لیلۃ القدر کی رحمتیں بھی خالق کائنات ہمیں عنایت فرما رہا ہے۔ میرے پاس اسٹوڈیو میں آج ممتاز اور معروف عالم دین، میں اپنے مہمانوں کا ناظرین تعارف کراتا چلوں، تشریف فرما ہیں، جن میں حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عباس قادری صاحب۔ جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اور خوبصورت تلاوت کلام مقدس جناب قاری محمد احمد رضا قادری اتاری صاحب۔ جی السلام علیکم قاری صاحب، آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ اور نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے مہمان ہیں، جنہوں نے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، بڑا خوبصورت پڑھنے والے محترم محمد فیصل محمود قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی توصیف سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سماعت کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں تلاوت کلام مقدس کے لیے، نغمہ لاہوتی کو تلاوت کرنے کے لیے جناب محترم زینت القرا صاحبزادہ الحافظ قاری محمد احمد رضا قادری اتاری صاحب قبلہ تلاوت کلام مقدس سے آج کی ٹرانسمیشن کے معاملے کو لے کے آگے بڑھیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہم زد فزد ماشاء اللہ. اللہ اکبر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللہ 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 اللہ. اللہم زد فزد. احسن. سبحان اللہ. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ 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 اکبر. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللہ صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا. ناظرین، بڑے خوبصورت انداز میں قاری قرآن محترم جناب قاری محمد احمد رضا قادری اتاری صاحب نغمہ لاہوتی کتاب انقلاب، اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تلاوت فرما رہے تھے جسے سماعت کرنے پر فرض کی ادائیگی کے درجات مالک عطا فرماتا ہے. کائنات ارضی پر اس وقت لا تعداد کتابیں موجود ہیں. یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے. پڑھو تو اللہ ثواب عنایت فرماتا ہے، سنو تو ثواب ملتا ہے، ہاتھ لگاؤ تو ثواب ملتا ہے. اس کی طرف چل کے جاؤ، قدم قدم پہ نیکیاں ہیں. اور اس کے معنی و مطالب کو سمجھو، آیات کا شان نزول سمجھو اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو پھر مالک بھی راضی ہے، دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. ناظرین، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سطر در سطر، آیات در آیات، فنگر پھیر پھیر کے، انگلی پھیر پھیر کے پڑھتے جاتے ہیں. مالک اس پہ غور و فکر کی، تدبر کی دولت ہمیں عنایت فرمائے اور ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کے اترنے کا مقصد کیا ہے. کہتے ہیں یہ سارا کلام، سارا قرآن دین فطرت کے لیے ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. تو مکمل ضابطہ حیات ناظرین سمجھ میں تب آئے گا جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے گا. مالک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.
ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اپنے میزبان محمد سجاد رضا قادری کو بس چند لمحوں کے لیے اجازت دیجیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان کی حاضر خدمت ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن MD1 ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام گجرانوالہ پنجاب پاکستان سے۔ ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے قرآن کی تلاوت 19ویں پارے سورہ فرقان کی یہ آخری رکوع کو قاری صاحب نے تلاوت کیا۔ اللہ کی حمد کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ بڑا ہی خوبصورت جملہ کسی نے دیا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، ہے سبھی کا تو ہی آسرا تیری شان جل جلالہ۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، ہے سبھی کا تو ہی آسرا تیری شان جل جلالہ۔ تو میرے کلام کا رنگ بو تیری شان جل جلالہ۔ ناظرین کتنا بھی کوئی اچھا لکھ لے، کتنا بھی وہ اچھا لکھ لے، مالک کی بارگاہ میں وہ عریضہ یہی پیش کرے گا کہ میرے کلام کا رنگ بو خالق تیری ذات ہے۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، ہے سبھی کا تو ہی آسرا تیری شان جل جلالہ۔ تو میرے کلام کا رنگ بو تیری شان جل جلالہ۔ میرے دل میں عشق نبی دیا۔ ناظرین یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، میرے دل میں عشق نبی دیا، جو دیا بجھا تھا جلا دیا۔ میرے دل میں عشق نبی دیا، جو دیا بجھا تھا جلا دیا، جسے چاہے جیسے نوازے تو تیری شان جل جلالہ۔ اور یہ ادب ادیب میں تھا کہاں؟ اتنا خوبصورت جملہ حمدیہ جناب سید ادیب رائے پوری رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، یہ ادب ادیب میں تھا کہاں کہ تیری شان یہ کرتا یوں بیان، بس ہے تیرے کرم سے یہ سرخرو کہ تیری شان جل جلالہ۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے سبھی کا تو ہی آسرا کہ تیری شان جل جلالہ ہے، تیری شان جل جلالہ۔ ناظرین حمد خدا، توصیف خدا، پروردگار کی توصیف، میرے پاس اسٹوڈیو میں تعارف کرا چکا ہوں، بڑا خوبصورت پڑھنے والے ثنا خان محترم محمد فیصل محمود قادری صاحب بیٹھے ہیں۔ قبلہ میرا دل کر رہا ہے کہ آپ حمد خدا سے اپنی حاضری کا آغاز کیجئے، اور حمد بھی پھر وہ جو کلمہ شریف کے ساتھ ہے نا اس میں آپ پیش کیجئے، اور اس سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس سے بڑی حمد پھر کیا ہوگی؟ تو بسم اللہ آپ پیش کیجئے۔ ناظرین سنیے اور اپنے قلوب و اذہان کو معطر کیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
إلا الله کون و مکان میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون و مکان میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ مٹے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ مٹے دل سے کہے ایک بار کوئی لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جل جلالہ و من والہ و تم برہانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین بڑا خوبصورت انداز ہمارے اس بھائی کا اللہ اور سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب دل کر رہا ہے کہ تلاوت اور حمد کے بعد پھر صاحب قرآن کی تلاوت کی طرف بھی بڑھ لیا جائے، تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کی طرف بھی سفر کرنا ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ فیصل بھائی سے پھر نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں گے۔ بس چھوٹے سے وقفے کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان
وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن سیزن 2 MD1 ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام گجرانوالہ پنجاب پاکستان سے۔ ناظرین، وقفے سے جانے سے پہلے حمد ہم نے سماعت کی ہے فیصل بھائی سے، اور حمد سے پہلے قاری صاحب نے سورہ فرقان کی آخری رکوع کی جو آیات ہیں اس کو تلاوت کیا۔ علامہ صاحب، میرا دل کر رہا ہے نعت کی طرف بڑھنے سے پہلے تلاوت کے بعد حمد خدا، ذکر خدا، اور یہ رحمان کے بندوں کا جو معاملہ ہے، بندے یقیناً ہے ہی رحمان کے، ہم سارے عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، بندوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کو قاری صاحب نے تلاوت کیا، آخری رکوع یہ جو آیات انہوں نے پڑھی ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ اس میں آپ پہلے ٹرانسلیٹ، ناظرین بڑی محبت کے ساتھ سنیے گا، پروردگار کا کلام ہے، مالک کے آرڈر ہیں، جو تعلیمات ہے، سماعت کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو حکم ہے نا، غور و خوض کرو، تدبر کرو۔ آج خوش قسمتی ہے کہ ممتاز عالم دین، فاضل نکتہ دان، معروف نوجوان مذہبی اسکالر جناب صاحبزادہ علامہ محمد عباس قادری صاحب ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبلہ اس پہ آؤ محبت والی ذرا پہلے ترجمہ بھی ہو جائے اور پھر تفاسیر کی روشنی میں کیا مالک کے حکم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب تلاوت کلام پاک سن رہا تھا تو میں تو تبھی اس کا سرور لے رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ اکثر جامعہ کے طلباء کو بھی اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی، دوستوں کو بھی کہتا ہوں، یار قرآن کا نا ترجمہ جو ہے نا، یہ بہت اس پر اتنا کام کر لو کہ جب پڑھا جا رہا ہو نا تو کم از کم آپ کو پتہ تو ہو کہاں سبحان اللہ کہنا ہے، کہاں اللہ اکبر اور کہاں استغفر اللہ۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اب یہ جو پڑھی جا رہی تھی نا، عربی متن چونکہ پڑھا جا رہا تھا اور میں اس کے ترجمے کا سرور لے رہا تھا۔ اول تو یہ سورہ ہی بڑی پیاری ہے، میرے سامنے میں نے یہ کھول کے رکھی ہوئی ہے، یہ سورہ فرقان ہے، ماشاءاللہ 25 نمبر سورہ مبارک ہے، 19ویں پارے میں۔ فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو جدا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کل ویسے بھی یوم الفرقان بھی ہے، ماشاءاللہ، جنگ بدر کا دن، جنگ بدر کا دن، جس دن حق اور باطل الگ الگ ہو گئے۔ بے شک۔ تو یہ فرقان ہوتا ہی یہ ہے کہ یہ کھڑا کر کے، ستھرا کر کے، اچھا کر کے، الگ کر کے نا بتا دیا جائے کیا صحیح ہے اور کیا صحیح اللہ نہیں ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ تو یہ ان آیات میں جو یہ آخری رکوع کی آیات پڑھی گئی تھی، ان میں نا مالک نے ایک بہت اہم چیز بندوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے۔ ہر بندہ تو کہتا ہے میں اس کا ہوں، اللہ اب یہ کون سا ہے جسے وہ کہہ رہا ہے جسے میرا وہ بندہ کہے میرا بندہ، کیا کہنے؟ وعباد الرحمن، سنو رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ اللہ ان کی صفات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ سنو میرے بندے تو وہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تم انہیں چلتا ہوا دیکھو تو دیکھو گے کہ وہ ایڑی مار کے نہیں چل رہے ہوں گے، وہ تکبر سے نہیں چل رہے ہوں گے، اللہ بلکہ وہ عجز و انکساری کا لبادہ پہنے ہوئے ہونن، آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو میرے آقا کی سنت مبارکہ کے مطابق ہے۔ تو چل رہے ہوں گے تو وہ تم دیکھو گے دینی چال، شائستگی کے ساتھ نکھری ہوئی چال، اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رستے میں جب کوئی جاہل ٹکر جائے گا نا، کوئی ایسا پھڈا ڈالنے والا جسے ہم کہتے ہیں، کوئی ایسا بندہ جو سر لگا لیتا ہے کسی بات پر، تو یہ اس کے ساتھ متکا نہیں لگا لیتے، اس کے ساتھ لڑنے میں مصروف نہیں ہو جاتے، اللہ اکبر۔ سمجھتے ہیں کہ میرا وقت بڑا قیمتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ بندے کو دیکھتے ہیں بندہ بحث کر رہا ہے، اس کے ساتھ بحث میں مبتلا نہیں ہوتے، قالوا سلاما، ٹھیک ہے بھائی تو سچ کہتا ہے، اللہ حافظ، ہمیں اور بڑا کام ہے، ہم نے بڑی عبادات کرنی ہے، ہم نے بڑا سارا کام کرنا ہے۔ بلکہ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا وہ ایک انٹرویو، وہ ایلیسن کے بارے میں بات مشہور ہوئی ہے، واللہ عالم کہ کس کی یہ بات ہے، اس سے نا ایک بندے نے کہا کہ آپ اتنے کامیاب کیسے ہیں، اتنی آپ نے ترقی کیسے کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں جاہلوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کلام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا میں انہیں کہہ دیتا ہوں اچھا آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کوئی دلیل تو انہیں دیں نا، کوئی سمجھایا تو کریں۔
کہتا ہے اچھا آپ ٹھیک کہتے ہیں. اس نے اپنے عمل سے اسے بھی چپ کروا دیا, اچھا آپ ٹھیک ہے. یعنی مجھے ٹائم ہی نہیں ضائع کرنا آپ کو اپنی دلیلیں دینے میں دکھا سکتا ہوں, منوا نہیں سکتا. ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے. میرے بھائی ہیں بڑے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہے نا پتر ہاتھی اڑتا ہے, کیا کر جی سرکار سویرے میری کننا دے آگے بیٹھا. یعنی علامہ صاحب جو جاہل ہے, جی یعنی میں یہی بات پہلی کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں دین نے کرائٹیریا دیا ہے کہ آپ کا ایک وقار ہے, آپ یوں ہی کسی کے ساتھ بھی کسی بھی جاہل کے ساتھ کھڑے ہو گئے آپ نے بحث نہیں شروع کرنی. بہت خوب. خود آپ نے عزت و انکساری سے رہنا ہے, لیکن ہاں عزت و انکساری بھی وہاں جہاں بنتی ہے. اے نہیں کہ ڈاڈا بندہ ویل لیا تو ان کہا جی میں عزت و انکساری ہیں, وہ حق کو بات معاملے کو میں وہی فرقان یہ ڈسکس کرنے لگا ہوں. بلکہ اگر سامنے کوئی متکبر آدمی آ گیا ہے, سامنے کوئی ایسا بندہ آ گیا ہے کہ جو اپنا روب دکھانا چاہ رہا ہے, تو وہاں دین نے میں یہ نہیں کہا کہ تم سر نیچے پھینک کے چلے جاؤ. وہاں کیا ہے التکبر مال متکبر صدقۃ, متکبر کے سامنے تکبر کرنا بھی صدقہ. کیا کہنے. تو ہم نے نا ڈیفینیشنز اپنی بنا لی ہیں, جبکہ دین نے ہمیں ڈیفینیشن کیا دی ہے, جہاں ضرورت ہے اگلا بندہ دیکھا ہے نا کہ وہ بندہ اپنے سے ڈاؤن فال ہے, تو پھر وہاں عجز و انکساری کا حکم ہے, وہاں عاجزی کا حکم ہے. رستے میں کوئی جاہل ہے اس سے بحث سے بچنے کا حکم ہے. آگے مالک نے نا 2-3 چیزیں بڑی اہم ڈسکس کی ہیں, جن کا میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں. ملک فرماتا ہے یہ لوگ چلتے ہیں بڑے آرام سے ہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, کسی کے ساتھ بحث مباحثے میں شامل نہیں ہوتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ان کی راتیں بستروں پر موبائل پہ گند دیکھتے نہیں گزرتی. کیا کہنے. ان کی راتیں عیش و عشرت نائٹ کلب میں نہیں گزرتی. ان کی راتیں یاروں کے ٹھٹھے مذاق اور بیٹھکوں میں نہیں گزرتی. کس طرح گزرتی ہے؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وضو کرتے ہیں, مصلی بچھاتے ہیں, کبھی سجدے کرتے ہیں, کبھی قیام میں قرآن پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہے. پھر فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, یہ مالک سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں, مالک مجھے جہنم سے آزادی دے دینا, جہنم سے پناہ دے دینا. ان عذابہا کان غراما, کہ اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما, بے شک وہ بڑی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. پھر مالک فرماتا ہے اب اگلا کام یہ ہے, یعنی سب سے پہلے معاشرے میں کس طرح چلتے ہیں, پھر رب کے ساتھ عبادت کے معاملات میں کیسے ہیں, پھر اگلا کام والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. مالک فرماتا ہے پھر جب یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا, کیا کہنے, نہ تو یہ مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, نہ شاہ خرچ بن جاتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں, دین کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں, اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ لوگ نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں, نہ عیش و عشرت میں اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں, اور نہ اس پر بخیل بن کر بیٹھتے ہیں, بلکہ یہ اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. اور پھر فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, یہ لوگ ان سب کاموں کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا جو آج معاشرے کا مسئلہ, یہ میں وہ جو تلاوت آیات ہوئی ہیں ان کا ترجمہ صرف پڑھ رہا ہوں. کہا یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. اس کے بعد ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ, اللہ کی حرام کردہ جان کو قتل نہیں کرتے, مارتے نہیں. الا بالحق, مگر وہ جس کا حق ہو جائے, جسے مارنے کا حکم ہو جائے. اور تیسری چیز ولا یزنون, بدکاری نہیں کرتے. یہ 3 سب سے بڑے گناہ ہیں, اللہ کے ساتھ شریک, قتل کرنا اور بدکاری کرنا. یہ 3 کام جو نہ کرے اللہ اسے اپنا بندہ کہہ رہا ہے, اور جو کرے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جس نے یہ کام کیے اسے بڑی سخت سزا ملے گی. کیا سزا؟ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اس کے عذاب کو بڑھاتا ہی چلا جائے گا مالک. اور وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, یہ ذلت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جس نے یہ 3 کام کیے ہمیشہ ہمیشہ ذلت میں رہے گا. لیکن مالک اپنے بندوں پر بڑا رحمان بھی ہے. مالک نے اب یہ نہیں کہا کہ تم سے ہو گئے تو اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے, بلکہ مالک نے فرمایا الا من تاب, مگر وہ جس نے توبہ کر لی. پھر وآمن وعمل عملا صالحا, اس نے اس پر ایمان رکھا اور اعمال صالحہ کیے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ صرف اس کے گناہ نہیں بخشے گا, یبدل اللہ, اللہ تبدیل کر دے گا سیئاتہم, اس کے گناہوں کو حسنات, نیکیوں کے اندر. کیا کہنے. اللہ ان گناہوں کو نیکیوں کے کھاتے میں ڈالے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا کہنے. وہ مہربان ہے اپنے بندوں کو. یہ ترجمہ تھا ان آیات کا
جو آج قبلہ کاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، بہت میں کہتا ہوں کہ ہم نے صرف بچپن سے نا سنا ہے کہ لوگوں سے قرآن ہر زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، بے شک لیکن ہم نے نا اسے کھول کے ایکسپلور نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہم نے اسے پڑھا نہیں۔ استاد محترم قبلہ ایک بات بتاتے تھے، میں آخری بات کر کے پھر ختم کرتا ہوں، پھر ہم نعت کی طرف چلتے ہیں۔ استاد محترم فرماتے تھے قرآن میں نا یار دو قسم کے لوگ اترتے ہیں، آپ بھی آپ صاحب بیٹھے ہیں، قرآن میں نا دو قسم کے لوگ اترتے ہیں، جس طرح نہر میں دو قسم کے لوگ اترتے ہیں۔ نہر میں ایک اترتا ہے تیراک، وہ نہر میں جب اترتا ہے نا وہ تیرتا ہوا ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اس کے گلے میں لا کے میڈل ڈالا جاتا ہے، یہ تیراک ہے حضرت صاحب۔ ایک ہوتا ہے غوطہ خور، وہ دوسرے کونے تک جائے یا نہ جائے، وہ جہاں اترتا ہے وہ نہر کی گہرائیوں تک ضرور اترتا جاتا ہے، ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا جا کے نہر کے اندر اس کی مٹی کو، پتھروں کو، اس کے اندر پودوں کو، مچھلیوں کو تکتا ہے کہ اس کے اندر رب نے کیا کیا عجائبات رکھے ہیں۔ یہی حال قرآن پڑھنے والوں کا ہے۔ ایک ہے جو الحمد سے والناس تک چلا جاتا ہے، اس کے سر دستار باندھ کر اسے روانہ کر دیا جاتا ہے، قرآن ہو گیا، ہو گیا۔ ایک وہ مرد کلندر ہے جو جس آیت کو پکڑتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے رب نے کہا کیا ہے میرے لیے۔ اللہ اکبر، کیا تو ہمیں قرآن میں اترنے کی ضرورت ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں چاہے روز ایک آیت پڑھو لیکن اسے سمجھ کے پڑھو اور پھر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور یہی چیز ایک تحریک لے کر نکلنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ناظرین، یہی حقیقت ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان۔ پڑھنا بہت ثواب ہے، پڑھنا چاہیے، مگر اس کے جو معنی و مطالب ہیں، ان کے جو مقصد ہیں آیات کے اترنے کے، دیکھیے خالق قادر ہے اس بات پر کہ با یک وقت قرآن عنایت فرما سکتا ہے، مگر وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اس بات پہ ناظرین، مگر با یک وقت اس نے قرآن کے 30 پارے عنایت نہیں کیے، کم و بیش 22 سال کا عرصہ لگا ہے اس کے اترنے میں۔ جیسی سچویشن بنی آیات کا نزول ہو گیا، بار بار یہی مسلمان کو حکم ہے۔ بڑا خوبصورت ترجمہ انداز علامہ صاحب نے پیش کیا ہے، اور میں آپ کی گفتگو ترجمے کو سماعت کر کے علامہ صاحب یہ سوچ رہا تھا کہ رحمان کے بندے، اس کی پہچان بھی مالک نے آسان کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ زنا سے بچو گے تو میرے بندے ہو، حیا میں رہو گے تو میرے بندے ہو، سخاوت میں رہو گے تو میرے بندے ہو، بخل نہیں کرو گے تو میرے بندے ہو، بخیل نہیں بنو گے تو میرے بندے ہو، جاہلوں سے اٹکو گے نہیں تو میرے بندے ہو، سجدوں میں پڑے رہو گے تو میرے بندے ہو، قیام میں رہو گے تو میرے بندے ہو، نمازوں میں رہو گے تو میرے بندے ہو، اپنے ظاہر و باطن کو طہارت دو گے، پاکیزگی دو گے، صاف ستھرا رکھو گے، مجھ سے ڈرو گے تو میرے بندے ہو۔ اگر یہ سارے معاملات چھوڑ کر اس کے اینٹی کرو گے تو پھر میرے بندے نہیں، میرے سے کوئی تعلق نہیں، پھر میرے سے کوئی تعلق۔ ناظرین، یہ باتیں بڑی طویل ہیں، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہیں جب سے قرآن اترا ہے آج تک، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ کما کان حقہ، کوئی بات مکمل نہیں کر سکا۔ میں طرز فکر دیتا ہوں MD1 کے پلیٹ فارم سے، ماہ ربیع ٹرانسمیشن رمضان کی جو ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن اترا ہے، رمضان کا قرآن کے ساتھ ایک خاص ربط ہے، خاص تعلق ہے۔ میں گزارش کروں گا، ترجمہ پڑھی، اور بہترین ترجمہ ہے کنز الایمان، اردو ادب گرامر کے لحاظ سے، اور سب سے بڑی بات ہے علامہ صاحب، کنز الایمان جو ترجمہ ہے نا، یہ عشق رسول میں ڈوب کر لکھا گیا، بے شک بے شک۔ وگرنہ ناظرین آج ایسا ہے کہ جو آیت لات و عزا حبل و منات کے لیے اتری تھی، وہ کسی اور جگہ پہ لوگ فٹ کر کے اسے غلط تراجم کر رہے ہیں۔ گرامر سے اور عربی گرامر، اردو گرامر سے نابرد جو لوگ ہیں وہ ترجمے کر رہے ہیں، اور تراجم ایسے ہو رہے ہیں، نہ وہ لفظ کا مادہ بنتا ہے، نہ معنی بنتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی ربط ہے، نہ تعلق ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ کنز الایمان اپنے گھروں میں رکھیے، اور بہترین اس کا ایک طریقہ ہے، دوستوں کو گفٹ کیجئے اور اپنی بیٹیوں کے جہیز میں ضرور دیجئے۔ ناظرین، ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کیجئے اپنے بچوں کو۔ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، پڑھنے کا بھی ثواب ہوگا، سمجھنے کا الگ ثواب ہوگا، اور پھر پتہ چلے گا کہ رحمان کے بندے کون ہیں اور شیطان کے بندے کون ہیں۔ ناظرین، قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کی توصیف ہے
مصطفیٰ کی مدح ہے، وہ ہستی ہے کہ صاحب قرآن عطا فرمانے والا، جو قرآن بھیجنے والا ہے، جس کا کلام ہے مالک، وہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کرتا ہے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد چھوٹا سا وقفہ، اور پھر فیصل بھائی سے ہم نعت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سنیں گے۔ چھوٹے سے وقفے کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان وقفے کے بعد بھی حاضر خدمت ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، اور آج کی یہ جو نشست ہے، اس میں میرا دل بہت زیادہ خوش ہے کہ قرآن پہ گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ قرآن میں سے گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ جو پروردگار کی گفتگو ہے اس کی ہم چاشنی لے رہے ہیں۔ ناظرین، دوران گفتگو اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز اور معروف ثنا خوان رسول محترم جناب بھائی حافظ محمد عبد الرحمن نقشبندی صاحب جی۔ السلام علیکم، قبلہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ نعت کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین۔ حمد خدا کے بعد توصیف سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فیصل بھائی سے پھر ملتمس ہوں کہ قبلہ حضور کی نعت سے ہمارے سینوں کو مزین کیجیے۔ ماشاءاللہ شاہد بھائی، یہ کلام جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جی بسم اللہ۔ جب میں نعت نہیں حضرت صاحب پڑھتا تھا، یہ میں اس وقت چھوٹا سارا پی ٹی وی پہ بہت یہ کلام یہ آتا تھا، جی بسم اللہ۔ تو آج میرے دل کی خواہش ہے میں یہی کلام آپ کو سناؤں۔ بہت پیارا کلام ہے یہ۔ یعنی پہلے بھی پڑھا گیا ہو نا؟ ہاں ہاں چونکہ ہم میں خانہ محمدی کے میں خار ہیں، جی جی بالکل، اور عشق کی شراب جتنی پرانی ہونا اتنا نشہ زیادہ دیتی ہے۔ بالکل بالکل جی۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ نعت ہے، نعت تو پہلے نعت بھی ہے، پڑھی گئی ہے، بہت پہلے پڑھی گئی ہے، تو بالکل، پڑھیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا۔ اچھی بات کو دہرانا اللہ کی سنت ہے۔ فابی جی اعلی ربی کو ماتو کذبان، ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ بسم اللہ۔ گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین۔ گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں کر دوں زندگی ساری بسر طیبہ کی گلیوں میں کر دوں زندگی ساری بسر طیبہ کی گلیوں میں۔ سبحان اللہ۔ ہوائیں رحمتوں حق کی جلتی ہے وہاں روز و شب، ہوائیں رحمتوں حق کی جلتی ہے وہاں روز و شب، برستا نور ہے شام و سحر طیبہ کی گلیوں، سبحان اللہ، طیبہ کی
برستا نور ہے شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں جدھر دیکھا اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی جدھر دیکھا اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی جمال مصطفیٰ آیا نظر طیبہ کی گلیوں میں جمال مصطفیٰ آیا نظر طیبہ کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں بہت پیارا شعر جی بسم اللہ درود ان پر سلام ان پر سلام ان پر درود ان پر وظیفہ ہو یہی شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں وظیفہ ہو یہی شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد میری بھی
کیا کہیں کیوں نہ جھک جائے نظر طیبہ کی گلیوں میں میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر طیبہ کی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں۔ ناظرین، التماس، استغاثہ، ریکویسٹ، عرض، دل کی خواہش عرض کی جا رہی ہے، اور تمنا کیا ہے، مطمئن نظر کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گلیوں میں حاضری ہو جائے۔ گجرانوالہ کے معروف علمی گھرانے کے چشم و چراغ جناب راشد بزمی صاحب رحمہ اللہ کا کلام پڑھا ہے۔ میں بڑی باریک بینی سے اس خاندان کو جانتا ہوں، تقریباً ہر فرد لکھنے والا ہے۔ علامہ صاحب اور یہ راشد بزمی صاحب، سارا گھر ہی دیکھیے ناظرین، یہ نعت کا فیض ہے، ایک عرصہ ہوا ہے نا دنیا سے گزرے ہوئے، آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ نعت لکھنے پڑھنے سننے والے کو مرنے نہیں دیتی، تو جس کی نعت ہے ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ چھوٹے سے وقفے کے لیے، چند لمحوں کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں، آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ ناظرین، اپنی ہر دعا میں MD1 ساؤنڈ سسٹم کی ساری ٹیم کو یاد رکھیے گا، جو اتنے خوبصورت اہتمام اور اتنی خوبصورت باتیں ڈسکس کرنے کے لیے، سمجھنے اور سنانے کے لیے ہمیں موقع فراہم کر رہی ہے، پلیٹ فارم دیا ہے۔ ناظرین، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی راشد بزمی صاحب کے کلام سے، فیصل بھائی نے ہمیں محظوظ فرمایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، بڑا خوبصورت پڑھا۔ تو میرا دل کر رہا ہے یہ تسلسل ٹوٹے نہ ناظرین، جاری رہے۔ میرے پاس حافظ عبد الرحمن نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے، ان کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ علامہ صاحب، ان گلیوں میں حاضری کی خواہش، ان گلیوں میں ناظرین، ان گلیوں میں حاضری کی خواہش، جن گلیوں نے حضور کے تلووں کو بوسے لیے ہیں، وہ گلیاں جنہوں نے ورد کیا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ناظرین، ایک آدمی کا جملہ ہے، میں بڑا محظوظ ہوتا ہوں سن کے بھی اور پڑھ کے بھی۔ علامہ صاحب، آپ کی نظر کر رہا ہوں، مدینۃ الرسول کی عظمت، باتیں، حاضری کس لیے ہے؟ شہر تو کائنات میں اور بھی بڑے ہیں، ہائے 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 ہائے، بڑے شہر ہیں بڑے اور بڑے بڑے معروف کیپٹل ہیں، وہ شہر دار و خلافے بن گئے ہیں، کیپٹل بن گئے ہیں، سردار بن گئے ہیں، مگر کائنات کے شہروں کا جو کیپٹل ہے، حاکم ہے، سردار ہے شہر، وہ ہے مدینۃ الرسول۔ اس لیے اس کی عظمت، حرمت زیادہ ہے کہ یہاں حضور کے قدمین شریفین طیبین بھی لگے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کو ورد کیا ہے ان گلیوں نے، اور اسی شہر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ استراحت ہے، حضور تشریف فرما ہے۔ اور علامہ صاحب تشریف فرما ہے، اس پہ یقین محکم رکھتے ہیں، جھمور ہے
کہ جہاں حضور محو استراحت ہیں وہ جگہ عرش اولا سے بھی اولا ہے، بے شک بے شک. بلند و بالا مرتبہ رکھتی ہے. ناظرین، گلیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو میرا دل کر رہا ہے میں کہوں کہ خم جس کی فضیلت پہ، خم جھکی ہوئی، خم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے. اللہ اکبر. اللہ. گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں. ہائے ہائے. خم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے. اور جو کہ یہ کلام جس نے لکھا ہے وہ پہلے غیر مسلم تھا. وہ جملہ آئے گا ناظرین تو میں پہلے بتا دیتا ہوں، انفارم کر دیتا ہوں. خم جس کی فضیلت میں دو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گہے کونین، سجدہ گہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے. مسلم کا عقیدہ ہے، ہندو کو یقین ہے کہ جو شہ مدینے میں وہ کہیں اور نہیں ہے. یہ بابو روشن لال نعیم بجنوری اس کلام کا رائٹر ہے. ناظرین، میں لائبریری میں جب بھی سٹڈی کے لیے اس کی بک نکالتا ہوں نا، قدرتی بات ہے کہ جب بھی کھولتا ہوں تو یہی کلام میرے سامنے آتا ہے. خم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے. مسلم کا عقیدہ ہے، ہندو کو یقین ہے جو شہ مدینے میں وہ کہیں اور نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ناظرین؟ وہ دل میں جگہ دیجئے گا. علامہ صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے، یہ ارض مقدس ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے. ارے جنت بھی یہی اور مالک جنت بھی یہی. ہائے ہائے ہائے. جدن جمیل ماشاءاللہ. اللہم علامہ صاحب سبحان اللہ. کیا خوب جملہ لکھا ہے، کمال است. کیا خوب جملہ لکھا ہے. جنت بھی یہی. مالک. آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، میرے روضہ پاک، میرے حجرہ پاک اور میرے ممبر تک یہ جو جگہ ہے نا، ریاض الجنہ. جنت کا ٹکڑا. پھر وہی بات آ جائے گی، ترجمہ ضروری ہے. ایسے ہی ہے. ریاض الجنہ کا ترجمہ اگر ٹرانسلیٹ اس کو کیا ہوتا نا ہم نے، تو ناظرین میں نے ادھر آنا ہے، میرا دل کر رہا ہے بار بار. علامہ صاحب سے وقفے میں گفتگو ہوئی ہے، سورہ فرقان کی جو بات ہے اس میں میرا دل کر رہا ہے، میں ایک ٹچ میرے پاس ہے جو الہام ہوا ہے، عطا ہوئی ہے، وہ میرا دل کر رہا ہے میں اس پہ بات کروں. جنت بھی یہی، جنت بھی یہی، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے. ازل ہو کہ ابد ہو، کوئی عالم ہو جوہر، ہر عالم میں دل، یہ دل میرا دل، ہر عالم میں یہ میرا دل سرور عالم کے قریب ہے. ہائے ہائے. ہائے ہائے. اللہ. حافظ صاحب آب زر کے ساتھ لکھنے والے یہ جملے ہیں، اتنا خوبصورت قلم میں حسن ہے، لکھائی میں اتنا حسن ہے، سوچ میں اتنا حسن ہے. خم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے. ناظرین، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی، اور میں ان برکت والی گھڑیوں میں رمضان المبارک کی آپ سے بھی کہوں گا، میں بھی، علامہ صاحب آپ بھی دعا کیجئے گا کہ MD1 کی جو ساری ٹیم ہے اسی سال اللہ انہیں حضور کی گلیاں دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. ناظرین گرامی قدر، آئیے نعت کی طرف پھر بڑھ رہا ہوں. بڑا خوبصورت پڑھنے والے میرے بھائی حضور کے ثنا خان میرے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جناب محترم حافظ محمد عبد الرحمن نقشبندی صاحب. قبلہ نعت ہوتی ہی خوبصورت ہے، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، تو خوبصورت انداز ہے آپ کا. آپ خوبصورت انداز میں بڑا میٹھا کلام، نعت کے سارے اشعار ہی میٹھے ہوتے ہیں، آپ کا ایک اپنا انداز ہے. سنائیے اور ہمارے دلوں کو محبت کی چاشنی ملے. نبی سے عشق کا پیمان میرے عشق میں ہے،
سے عشق کا پیمان میرے عشق میں ہے، میری نجات کا سامان میرے عشق میں ہے، میری نجات کا سامان میرے عشق میں ہے، نبی سے عشق کا چمک رہی کوئی نعت میری پلکوں پر سلامت رہو جی، سلامت رہو۔ چمک رہی کوئی نعت میری پلکوں پر کھلا ہوا کہیں قرآن میرے عشق میں ہے، کھلا ہوا کہیں قرآن میرے عشق میں ہے، نبی سے عشق کا۔ اور قبلہ علامہ عباس رضوی صاحب آپ سے دعا لیتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی شعر میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ انہی کو پریشان میرے بتائیں گے، انہیں کو پریشان میرے بتائیں گے، یہ کون اتنا پریشان میرے عشق میں ہے، یہ کون اتنا پریشان میرے عشق میں ہے، نبی سے عشق کا۔ اور مجھے بتا
اکثر یہ میری نم آنکھیں انہیں مجھے بتا اکثر یہ میری نم آنکھیں کہ مدینے جانے کا ارمان میرے عشق میں ہے مدینے جانے کا ارمان میرے عشق میں ہے نبی سے عشق کا اور لڑے تھے جل سے نواسے حضور کے عرفی لڑے تھے جن سے نواسے حضور کے عرفی انہیں سے جنگ کا اعلان میرے عشق میں ہے میری نجات کا سامان میرے عشق میں ہے نبی سے عشق کا پیمان میرے عشق میں ہے میری نجات کا سامان میرے عشق میں ہے نبی سے عشق کا ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا چند لمحوں کے لیے آپ سے اجازت ہے وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن
MD1 साउंड सिस्टम के ज़रिए तमाम गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से। नाजरीन, वक्फे से जाने से पहले हम समात कर रहे थे जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान नक्शबंदी साहिब को। बड़ा खूबसूरत हाफिज़ साहब आपने नात असल में एक पेशकश है। नात करम है जिस पे हो जाए, नात अता है जिसको हो जाए, इनाम खुदाबंदी है, इनाम मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लामा साहिब, कलाम तो आला है ही क्योंकि नात है। कुछ लिखने वाले ऐसे हैं कि नात जब लिखते हैं तो नात को अपने ऊपर वारिद कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ पढ़ने वाले हैं, जब पढ़ते हैं ना तो सिर्फ पढ़ते नहीं, नात को अपने ऊपर वारिद कर लेते हैं। आप सब ने जो कलाम पढ़ा है इसमें नाजरीन आंसू, अश्क, अथरू, अक्कर, ये ऐसी नेमत है नाजरीन, ऐसी नेमत है। खुशबू खुजू और आजिज़ी की जो इंतहा है ना वो आंसू है। कैसे? दिल के समंदर की गहराइयों से जो मोती उमड़ कर पलकों के साहिलों पे आते हैं। आंसू पलकों में आना कोई छोटी बात नहीं, इस पे कुदरत नहीं रखता इंसान, उसकी अपनी मर्जी नहीं। ये कारीगरी नहीं होती कि ये कारीगरी ले आए, एहसास है। जब मालिक की अता हो जाए ना, हुजूर की नजर इनायत हो जाए। अल्लामा साहब इतने खूबसूरत शेर, अल्लाह लिखने वाले को भी इजाज़त अता फरमाए और पढ़ने वाले को भी। नाजरीन, अश्क ऐसे ही आंखों में नहीं आ जाते। मैं सोच रहा था जो हुजूर की मोहब्बत और हुजूर के इश्क में आंसू आते हैं ना पलकों पर, आंखें बावजू हो जाती हैं, आंखें भीग जाती हैं। इखलास हो, इजज़ हो, इश्क सादिक हो, यकीन कामिल हो, यकीन मुहकिम हो, तो फिर मेरा तसव्वुर और तख़य्युल 1400 बरस पहले पीछे चला गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई ना यसरब को मदीनातुल मुनव्वरा फरमाने के लिए, तो सहाबा, अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, मेरे जुमले की तायीद करेंगे, हर गुलाम अपने घर के बाहर हाथ बांध के यूं खड़ा था। हुजूर अपनी नाका पर जाची पर सवार हैं, किस पे कर्म हो जाए। तो जिस पे कर्म हुआ नाजरीन वो वहां मौजूद नहीं थे। बुजुर्गों ने लिखा है खजूरों के पुराने तने के पीछे बैठकर हुजूर के इश्क में आंसू बहा रहे थे। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं पीछे हो जो मुझे पता है, मेरी ऊंटनी को पता है कर्म किस पे होना है। अल्लामा साहब कैसे जुमले हैं, जिस पे रसूल बैठ जाए, तशरीफ फरमा हो जाए, वो ऊंटनी को भी पता है कि हुजूर का कर्म किस पे होना है। मैंने रुकना किसके दरवाजे पे है जाकर। फैसल भाई, किबला हाफिज साहब, आंसू बहाए नाजरीन किसने? हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु। कर्म हो गया, कर्म हो गया। मेरे बादशाह, मेरे मुर्शिद कामिल अकमल, मेरे सर के ताज, कुश्ता इश्क रिसालत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाने शम रिसालत, हजरत अल्लामा अलहाज पीर मुफ्ती ख्वाजा मोहम्मद अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, दरगाह आलिया फैज़बार बरेली शरीफ इंठिया, आप कम तराज हैं, वो सुनते हैं और मदद को पहुँचते हैं। कोई तो हो जो आह करे दिल से। दिल से आह अल्लामा साहब ऐसी उठती है कि वो आंसुओं की सूरत पलकों पे आ जाती है। तो जी आजिज़ बंदे ही अल्लाह के बंदे हैं। आप बयान फरमा रहे थे, आजिज़ बंदे वो अल्लाह के बंदे हैं जो खुशू खुजू करते हैं, आजिज़ी उनकी सारी करते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, साइम रहते हैं, कभी तहज्जुद में सजदा रेज हैं, कभी दीगर 5 नमाजों में, कभी अवाबेन में, कभी तहियतुल वज़ू में, कभी तहियतुल मस्जिद में, इशराक व चाश्त में। जब पलकों पे आंसू आते हैं, मुझे बड़ा दिल में घर कर गया नाज़रीन वो जुमला, मेरी नजात का सामान। ऐसे ही आप सब, मेरी निजात का सामान मेरे अश्क में है, मेरे अश्कों में है। नाज़रीन,
اللہ ہمیں حضور کے عشق میں اور اپنے خوف میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں اگر آپ اجازت دیں. میں آپ کی طرف ہی بڑھنے لگا ہوں آپ سے فیض لینے کے لیے. اسی بات پر، آنسو والی بات پر، شب معراج علماء نے لکھا ہے وہ جو سواری بن کے آئی تھی نا، اللہ اکبر، پتہ ہے وہ چلی کیسے گئی تھی؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں جنت میں بھی اس کا رونا کام آ گیا. اللہ اکبر. بلکہ وہ استاد محترم ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے تو وہ بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے. وہ کوئی شخص ان کے پاس آتا تو اسے بڑا نوازا کرتے تھے، ان کے کھانے کے لیے اہتمام. بزرگ ہوتا ہی اللہ والا ہوتا ہی سخی ہے وہ. حضرت بابا بلے شاہ فرماتے تھے نا، اٹ کھڑکے دکر بچے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھاکھا جامر راضی ہوئے بلا. کیا کہنے. تو آپ کے پاس جو بھی آتا نا وہ اسے بڑا نوازتے تھے. تو وقت یہ آ گیا کہ انہیں نا کچھ ادھار لے کر بھی لوگوں کی خدمت کرتے. اللہ اکبر. وہ پیسے ادھار لے کے بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے. اب ان کی طبیعت بگڑنے لگی، بڑھاپا بھی آ گیا، حالت خراب ہو گئی. تو وہ جتنے لوگوں سے قرض لیا تھا نا تو وہ سارے لوگ آگے بیٹھ گئے، سارے لوگ آگے بیٹھ گئے. حضور آپ اگر دنیا فانی سے کوچ کر گئے، رخلت فرما گئے، ہمارے مال کا کیا بنے گا؟ ہمارے مال کا کیا بنے گا؟ تو جو آتا تو آپ فرماتے ایسا کرو بیٹھ جاؤ، اللہ بہتر سبب پیدا فرمائے گا. اللہ والا اللہ پہ یقین کرتا ہے نا، توکل اللہ پہ ہوتا ہے. توکل اللہ پہ. وہ بلکہ اللہ نے فرمایا بھی ہے نا، میں یتوکل اللہ، جو اللہ پر توکل کر لے یا جو اللہ مخرجن، اللہ اس کے لیے رستہ پیدا فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ، اور اسے رزق دیتا ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں اس نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوتا. بے شک. تو کہا بیٹھ جاؤ، اللہ بہتر سبب پیدا فرمائے گا. 1 آ 2 آ 3 جتنے آئے بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ. اب انہیں یہ پریشانی نہیں ہے کہ انہیں پیسے کہاں سے دینے ہیں، انہیں یہ پریشانی ہو یہ میرے پاس مہمان آیا انہیں کھانا کہاں سے کھلانا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. اتنے میں سنتے ہیں باہر سے نا ایک بچہ گزر رہا ہے، اس نے وہ تھال پکڑا ہے، اس کے اوپر پتیسا رکھا ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے پتیسا لے لو. تو آپ اسے بلاتے ہیں بیٹا ادھر آؤ. جی حضور یہ میرے سارے مہمانوں کو پتیسا تو کھلاؤ. اس نے مہمانوں میں سارا پتیسا بانٹا اور وہ حضور میرے پیسے. آپ کہنے لگے یہ بھی سارے پیسے لینے ہی بیٹھے ہیں، تو بھی بیٹھ جا، بیٹھ جا، اللہ بہتر سبب پیدا فرمائے گا. بچہ بیٹھ گیا، چھوٹا بچہ تھا 10-12 سال کا. اللہ بچائے بچوں کو اس طرح کی مزدوری کرنے سے، اللہ اس طرح کے اسباب نہ ہی لائے کسی پر. وہ بیٹھ گیا، 5-10 منٹ گزرے تو اس نے پھر کہا حضور میرے پیسے. کہا بیٹھ جائیے، سارے پیسے لینے ہی بیٹھے ہیں، اللہ بہتر معاملہ فرمائے گا، تجھے بھی مل جائیں گے. وہ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کوئی 10-15 منٹ گزرے. بچہ آخر کتنا کو صبر کر سکتا ہے. بڑا بندہ جو ہے وہ تو اس لیے خاموش تھا کہ چلیں اللہ والا ہے، اس کی بارگاہ میں ذرا دل اور دماغ تھام کے بیٹھنا ہے. بچے نے نا روتے ہوئے کہا حضور یہ تو سیٹھ لوگ ہیں، نہیں بھی ملیں گے تو ان کا کام چل جائے گا، مجھے نہ ملے تو میرے گھر کا چولہا نہیں جلنا، میں تو روز بیچتا ہوں، یہ جو بچتے ہیں کچھ کل کے لیے دوبارہ سامان لاتے ہیں، باقی گھر کی روزی روٹی چلتی ہے. تو بچے نے نا آہو بکا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا. اتنے میں ایک حضرت کا پرانا مرید آیا، اس نے وہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی بارگاہ میں پیش کی اور کہا حضور یہ آپ کی خدمت میں ہے. آپ نے کہا ایسا کرو یہ سارے لوگ نا قرض لینے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کتنے کتنے انہیں دے دو، دیکھو کس کس کے ادا ہوتے ہیں. اس نے دینے شروع کیے، بچے سے شروع کیا اور وہ سب کو دے دیے، پھر بھی پیسے بچ گئے. اب ان میں نا 2 کوئی صاحب زکا بیٹھے تھے، فہم بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی حضور ایک مسئلہ تو سمجھائیے. کہا پوچھو. بیٹھے تو ہم بھی تھے، گھنٹوں سے بیٹھے تھے، کوئی سبب نہیں لگ رہا تھا. یہ بچہ آیا ہے 10-15 منٹ میں ہی اللہ نے اہتمام فرما دیا، سب کا کام ہو گیا، سب کا کام بن گیا. تو کہنے لگے اصل میں نا بات یہ ہے کہ تم صرف بیٹھے تھے. اللہ اکبر. وہ رونے لگ پڑا تھا. اللہ اکبر. اس کا بہتا ہوا آنسو جو ہے نا وہ رب کو اتنا محبوب تھا، مالک نے فوراً کام بنا دیا. کیا کہنے کیا کہنے. یہ حضور کی حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو 2 قطرے پانی کے بہت محبوب ہیں، دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں. ایک شہید کا خون کا پہلا قطرہ، ایک اللہ کے لیے رونے والے کی آنکھ سے بہتا ہوا قطرہ. کیا کہنے کیا کہنے. علامہ صاحب بہت خوب بہت خوب بہت خوب. اللہ پاک ہمیں اپنے خوف میں بھی اور اپنی محبت میں بھی بے شک آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں. اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کریمہ کے صدقے میں ہر معاملے میں اپنے حفظ و ایمان میں ہمیں رکھے. اس دور میں جو جہل ہے نا یہ بہت بڑی، میں کہوں گا علامہ صاحب
اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو یہ بہت بڑی گندگی ہے، بے شک، یہ بہت بڑی نجاست ہے، بلکہ اصل نجاست یہ ہے، یہی ہے۔ جہالت۔ اللہ اس سے جہالت سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، ہمیں مالک نے بتا دیا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے کہ تم نے علم حاصل کرنا ہے، جاننا ہے۔ جہالت کے نقصان بہت زیادہ ہے۔ زمانہ علامہ صاحب پی ایچ ڈی کو کراس کر رہا ہے، زمانہ پی ایچ ڈی کو کراس کر رہا ہے، ایسے ہی مگر جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میرے بزرگ کہتے تھے بیٹا جاہل ہونا اور بات ہے، ان پڑھ ہونا اور بات ہے۔ ایسے ہی ہے، ان پڑھ ہونا اور بات ہے، جاہل ہونا اور جاہل ہونا اور بات ہے۔ رحمان کے بندوں، آپ بات کر رہے تھے کہ وہ جاہلوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ پرہیز کرتے ہیں۔ میں اسی وقت سے سوچ رہا ہوں کہ جاہل ہونا، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تمہیں اللہ کے بندے اس قابل نہیں سمجھتے کہ تم سے کوئی بات کی جائے۔ بے شک، حافظ عبد الرحمان صاحب، جاہل کو یہ اللہ نے نشانی بیان کی ہے سورہ فرقان میں۔ اللہ کے بندے ان سے بحث میں مبتلا، اللہ کے بندے ان سے بحث نہیں کرتے، ان سے بات نہیں کرتے۔ میں اپنے تخیل میں اس کا نتیجہ یہ اخذ کر رہا ہوں کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ میرا بندہ تم سے بات کرے۔ بے شک، یہ بھی ایک تذلیل کی قسم ہے ایسے ہی ہے۔ کہ تم اس ذلت کے لائق ہو کہ میرا کوئی بندہ تمہیں منہ نہ لگائے، میری بارگاہ میں ردے ہوئے ہو، کیونکہ تم میری بارگاہ سے رائندہ درگاہ ٹھہرے ہو۔ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو میرا بندہ بھی تم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، رابطہ نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ میرا یہ دل کر رہا ہے کہ اس دور میں جب علم عام ہو رہا ہے، علم عام ہو رہا ہے مگر درد ختم ہو رہا ہے۔ ایسے ہی، علم عام ہو رہا ہے مگر عمل جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جہاں علم آئے، علم آ کے پھر عمل کو آواز دیتا ہے۔ علم آ کے عمل کو آواز، اگر عمل لبیک کہہ دے علم کی آواز پہ تو پھر وہ علم ٹھہر جاتا ہے۔ اگر عمل لبیک نہ کہے، عمل نہ ہو تو پھر علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ میں فی زمانہ یہی سمجھتا ہوں کہ لوگ مائنڈ نہ کیجئے گا تو جملہ دے رہا ہوں، جاہل نہیں بلکہ اب امام الجہلاء ہو گئے ہیں۔ بے شک، جہل اس بلندی پہ پہنچے، قیامت کی ایک نشانی ہے، اس نہج پر چلا گیا ہے۔ اس نہج پہ، اس بلندی پہ چلا گیا ہے کہ اب وہ لوگ عالم بنے بیٹھے ہیں جنہیں عالم اور عالم کا بھی پتہ نہیں۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، دشمنی جناب حیدر قرار رکھ کر، دشمنی حیدر جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، ان کے ساتھ دشمنی رکھ کے نا علم کے بلند و بانگ دعوے ہو رہے ہیں۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، جنہیں نقطہ حرف با کا بھی ادراک نہیں۔ اللہ اکبر، انا نقطہ تقتل، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جنہیں نقطہ حرف با کا بھی ادراک نہیں، ایسے بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے۔ اللہ اکبر، بلکہ اگر یوں کہہ دوں تو اور بات ہے، اچھی بات ہے، جنہیں نقطہ حرف با کا بھی ادراک نہیں، ایسے بھی کچھ لوگ حافظ قرآن بنے بیٹھے۔ ناظرین، قرآن کو پڑھیے، ضرور پڑھیے، بہت ثواب ہے، مگر اس کو ترجمے کے ساتھ اسٹڈی کیجئے، ٹرانسلیٹ پڑھیے، اس کے جو مادے ہیں اس پہ غور و خوض کیجئے، تدبر کیجئے۔ تدبر کرنے والا آدمی، غور و خوض کرنے والا آدمی شب بھر جاگنے والے عابد سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی ایک گھڑی علم دین کو اسٹڈی کرنے کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ تو علامہ صاحب، میرا دل کر رہا ہے آپ اس پہ کوئی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید، کہ جہل جو ہے، جہالت جو ہے، یہ نجاست ہے، اللہ کو پسند ہے۔ کون؟ جو اللہ کے بندے ہیں، علم والے ہیں، وہ کہتا ہے ان سے تم نے بات نہیں کرنی، ان کو منہ نہیں لگانا، منہ نہیں لگانا۔ ان کو منہ نہیں لگانا۔ یہ اسی پہ آپ ذرا، آپ کے سوال میں نا کم از کم کوئی 10 الگ الگ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آپ کی بندہ نوازی ہے۔
یہ میں تو طفل مکتب ہوں. دیکھیں جہالت کی بھی نا بڑی ساری قسمیں ہیں. ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی نا ایک جہالت ہے, جی جی, جس جہالت کا عام فہم اگر آپ نے مظاہرہ کرنا ہے, آج کل کی رمضان ٹرانسمیشن ہی دیکھ لیجئے. اللہ اکبر. جائے بیٹھے ہیں اور وہ ٹرانسمیشنز بھی ہو رہی ہیں جو دین کے نام پر ہو رہی ہیں, لیکن اس میں دیندار کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہمارے استادی محترم اس دن جب یہ 100% جملہ بات ہے. بیان فرما رہے تھے اور ہم دل رو رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں نا درد جاتا جا رہا ہے, لیکن یہ ایک نئے قسم کا درد بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے. ہم نے سر دوائی لینی ہے نا, تو ہم کسی بھی محلے دار کو نہیں کہہ دیتے میرا طبیعت خراب ہے ذرا مجھے کوئی دوائی لکھ کے دے دے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے پل بنوانا ہے نا, عمارت بنوانی ہے, تو کسی کو بھی نہیں اٹھا کہہ دیتے آئیے یار ذرا. آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں, دوائی لینی ہے تو MBBS کے پاس جاتے ہیں, زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ کا دین اتنا ہی یتیم ہے اللہ کہ آپ جس سے مرضی جیسے مرضی لے لیتے ہیں. بھائی دین لینا ہے تو خدا کا نام ہے, ان اداکاروں سے نہیں دینداروں سے لیجئے. یہ بھی جہالت کی ایک قسم ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس بندے کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی دین کی تربیت ہرگز نہ اداکاروں سے لیجئے. دین کی تربیت ہرگز نہ اداکاروں سے لیجئے. دین لینا ہے تو خدا را دینداروں سے. اور یہ بات اب میں قرآن پاک سے پڑھوں تو مالک عز و جل جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو, علم والوں سے پوچھو. بالکل ٹھیک بات ہے. آج جو ہو رہا ہے یہ سراسر قرآن کی نفی نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک. تو کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے بھی, مانتے ہوئے بھی ہم ان بیوقوفوں سے دین پڑھ رہے ہیں جنہیں دین کی دال کا بھی نہیں پتا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, جنہیں علم کے عین کا بھی نہیں پتا. اور اسی چیز کو آپ ذرا نا اس سے نچلے لیول پر لائیے اپنے گلی محلوں میں. ہماری مساجد کے معذرت کے ساتھ 90% خطباء کون ہیں؟ مدارس کے ٹرین یا گویوں اور مراسیوں کے ٹرین. 13 سال پڑھ کے نا مدرسے سے جب وہ مسجد میں لگنے جاتا ہے نا تو محلے کا ریڑی لگانے والا اس سے انٹرویو لیتا ہے, مجھے سنا ہاں تیری طرز کہیں دی. کرائٹیریا کیا ہے ہماری مساجد کے ممبر کا؟ جو رسول اللہ کا ممبر ہے اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے؟ محلے کا گویہ انٹرویو لے گا کہ اسے گانا آتا ہے کہ نہیں. وہ اہل ذکر کو سلیکٹ کر یعنی علم و فہم جو تھا معیار وہ نہیں رہا, اب معیار سر رہ گئی ہے, سر حقیقت گلا رہ گیا. ہمارا مسلک کے حق اہل سنت کی بات کروں تو برباد کیوں ہوا ہے پتہ ہے؟ ہم نے یہاں سے وہ گویے اٹھائے ہیں, کیا بات ہے, کناں نو سواد بڑا آیا, سمجھ گئی کوئی پتہ نہیں, مزہ تو بڑا آیا. یعنی سواد رہ گیا, ثواب رخصت ہو گیا. سر یہ بھی جہالت ہے نا. دیکھیں میں طرز کے خلاف نہیں ہوں, طرز کے تبلیغ کرنے والے ہم شہر گجرانوالا میں الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی شہر کا نگینہ ہے, بالکل ٹھیک بات, خزینہ ہے. حضور ابو النور مولانا بشیر احمد کوٹلوی, حضور محدث اعظم پاکستان, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے جید محدثین وہ طرز لگا کر ہمیں تبلیغ کرتے رہے. طرز میرا موقف نہیں ہے کہ کیوں, میرا موقف ہے کہ ہم نے جاہلوں کو, چشتی صاحب, بابا جی صاحب, ان سے زیادہ سر کس نے. میں نے علامہ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پورا پاکستان گھمایا, پاکستان کے باہر بھی, فارسی پہ پورے گرام میں رہ کے سر میں نے چشتی صاحب سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. اب میری جو عرض تھی نا 3-4 الگ الگ چیزیں. ایک تو دیکھیں یہ جو ایک سوفسٹیکیٹڈ قسم کی جہالت آ گئی ہے, ایک ہے جو ہمارے ڈاؤن لیول پر آ گئی ہے. ٹھیک ہے کہ ہم نے مساجد کے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا اس کا حال ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. مسلک حق پر اٹھنے والے سب سے زیادہ اعتراضات میں سے نا ایک اعتراض وہ تھا جس کے لیے میں نے یہ آیت بھی پڑھی تھی کہ جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے, الہن آخر. آپ اسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے درباروں پر شرک نہیں ہو رہا؟ بالکل. کیسے کہیں کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے, ہمیں ماننا پڑ رہا ہے. ہم کیسے کہیں نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. ہمارے درباروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کرو؟ ہم میں یہ جہالت نہیں ہے کیا؟ یہ جہالت کی قسم نہیں ہے؟ اور یہ جہالت کیوں آئی ہے؟ ہماری اہل سنت کی کوئی کتاب نہیں کہتی وہاں سجدہ کرو. ہمارے امام بریلی کے تاجدار تو کہتے ہیں جاؤ تو 6 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو. بے شک. ہمارا مسلک تو ہمیں 6 ہاتھ پیچھے کھڑے ہونے کو کہہ رہا ہے, پھر یہ سجدے کیسے آئے؟ یہ جہالت ہے. ہم نے جاہلوں کو منبر دیا, انہوں نے ہمیں
مساجد کی صفوں سے اٹھا کر بابوں کی سرنگیوں پہ لگا دیا. بے شک ایسی بات ہے. یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں آپ کو جہالت کی کتنی باتیں سناؤں. یقین جاننے زمانے کا مسئلہ یہ ہے. ابھی یہ رمضان ہے تو چلے رمضان کے متعلق بات کر لیں. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ علم بھی جاہلوں والا ہو گیا ہے. دیکھیں میں نے کہا نا جہالت کی بڑی بڑی قسمیں ہیں. اب مجھے بتائیں کیا یہ جہالت نہیں ہے کہ یہاں ساری زندگی 30 سال 40 سال حضرت صاحب تراویاں پڑھتے رہے ہیں اور آج انہیں تھوڑا سا علم آ گیا وہ کہتے ہیں وہ تو علماء تے اندر نے تراوی پڑھنے کی لوڑ ہی نہیں. اللہ میں کہتا ہوں یہ علم ہے کہ جہالت ہے جو مصطفیٰ کی سنت سے دور کر رہا ہے. تینوں بڑا علم آ گیا ہے کہ نہیں جی یہ ضرورت ہی نہیں. تینوں بڑا علم آ گیا نہیں جی داڑھی کی ضرورت ہی نہیں, داڑھی میں دین نہیں ہے دین میں داڑھی ہے. اس طرح تو پھر کہہ دو حج میں دین نہیں دین میں حج ہے, زکوٰۃ میں دین نہیں دین میں زکوٰۃ ہے, نماز میں دین نہیں دین میں نماز ہے. سر یہ جہالت ہی کی قسمیں ہیں کہ آپ ایسے علم کو بھی میں جہالت کہتا ہوں جو علم مصطفیٰ سے دور کرتا ہے, اللہ جو علم مصطفیٰ کی سنتوں کو ہلکا گردانتا ہے, جو علم دین سے دوری کا سبب بنتا ہے. پھر وہ بزرگوں نے اسی وجہ سے کہا ہے علم بس کریو یار. ہاں اتنا ہی علم پڑھو جو دماغ نہ خراب کرے. اہل ذکر جو ہے نا ان کی تفاسیر میں بڑے سارے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل ذکر سے مراد صرف وہ نہیں جنہیں دارا با یدرب تو لے کے ساری عربی گرامر پڑھتی ہے یا جس نے کتابیں بڑی پڑھ دی ہیں, بلکہ وہ ہے جس نے تقوی کے لبادے میں علم حاصل بے کیا, شک بے شک, جس نے ایک خاص پروسیس سے خود کو گزارا ہے. تو جہالت کی میں اب کتنی ساری قسمیں ڈسکس کروں گا تو وہ آج سارا پھر ٹائم نا اسی میں گزر جائے گا. لیکن ہاں میں اس سے اتنا کہتا ہوں کہ اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو ایڈ کر لیجئے جو حضور نے پناہ مانگتے ہوئے مانگی, یا اللہ ہمیں جہالت کے عذاب سے محفوظ فرما. آمین اللہم آمین. اللہ رب العزت سب کو جہالت سے محفوظ فرمائے. ناظرین بہت خوبصورت باتیں گو, سبھی ان باتوں کو میٹھی نہیں سمجھتے. اصل میں یہی میٹھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کڑوی باتیں ہیں, اصل میں یہی میٹھی ہیں. دین ہمیشہ دیندار سے سیکھے. ناظرین کپڑے سلوانے ہیں تو ٹیلر کے پاس جانا چاہیے, موٹر مکینک کے پاس نہیں جانا چاہیے. بائک ٹھیک کروانی ہے تو پھر موٹر مکینک کے پاس ہی جانا چاہیے, پھر درزی کے پاس نہیں جانا چاہیے. دین بھی ان دینداروں سے لیجئے جنہوں نے چوکھٹ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دین لیا ہے. اس میں یہ چیز بھی ایڈ کیجئے نا, دیکھیے آج کا نوجوان کیوں یہ داڑھی سے, ٹوپی سے, امامے سے, زلفوں سے, شلوار ٹخنے اوپر کرنے سے کیوں چڑ رہا ہے؟ کیا یہ کسی مولوی کی ایجاد ہے؟ اللہ اکبر. کیا داڑھی رکھنا, امامہ پہننا, سر پہ ٹوپی رکھنا, زلفیں رکھنا, ٹخنے ننگے رکھنا مولوی کی ایجاد ہے کہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ تو مصطفیٰ کی سنت صرف مولوی کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ سب کے لیے. اور اگر آپ ان چیزوں سے نفرت کر رہے ہیں, انہیں حقارت سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ مولوی کی تحقیر کر رہے ہیں یا مصطفیٰ کی سنت کی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. لعنت ہے اس علم پر اور اس عالم پر جس نے آپ کے دل کے اندر مصطفیٰ کی سنت کے لیے حقارت پیدا کر دی. یہ جہالت کی سب سے اعلیٰ قسمیں ہیں. اب انہی لوگوں سے مالک کہہ رہا ہے کہ ان سے بحث میں نہ پڑھو. اس زمانے میں زیادہ تر مسئلے کس لیے ہیں؟ وہ بڑے بڑے اسکالر ہیں, وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یوٹیوب چینل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کے وہ لونڈے لپاڑے ہیں, انہوں نے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے ڈاٹا اور وہ چلا رہے ہیں. اور رٹے رٹائے جملے, رٹے رٹائے جملے سر, رٹے رٹائے رٹے رٹائے اور وہ اسکالرز بنے ہوئے ہیں, ہم عالم دین ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا کیا ہیں. سب سے بڑی جہالت معاشرے کے اندر یہ ہے اس وقت. میرے خیال میں جہالت کی یہی سب سے بڑی ان کی نشانی ہے کہ خود کو عالم دین کہنا, جی سر, اسکالر کہنا, یہی جہلیت کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین علم کے خزانوں میں سے ہمیں بھی خیرات عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں. رحمان کے بندے, سورہ فرقان, رحمان کے بندے بننا ہے تو پھر طریق مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کا عامل بننا پڑے گا. حضور کی سنتوں کی پیروی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حسنہ مبارکہ ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے, جو اللہ کی مرضی ہے, تقاضا ہے کہ تم نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چل کے میری بارگاہ میں آنا ہے.
اس کے لیے ضروری ہے خدا را قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مصطفیٰ کریم کی اطاعت ہے اصل میں وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ حقیقت میں جو مصطفیٰ کریم کی تابعداری ہے وہ مصطفیٰ کریم کی تابعداری نہیں، وہ اللہ کی تابعداری ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد سجاد رضا قادری کو اجازت دیجیے۔ ماہ ربیع رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن سیزن 2 MD1 ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام آپ نے خوبصورت باتیں سماعت کیں، اپنے کمنٹس دیجیے گا۔ یہ چینل اپنے دوستوں کو، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ گفٹ کیجیے، اپنے دوستوں کو اس طرف لائیے کہ یہ چینل دیکھیے، اسٹڈی کیجیے، سنیے۔ ہر روز ہر پروگرام میں الگ الگ علماء، خوبصورت پڑھنے والے لوگ، اور جہاں آپ محظوظ ہو جائیں، آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں کسی کی بات سن کے، کسی کا جملہ سن کے، تو اس وقت MD کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔